نبی علیہ السلام کے صحابی، کون سے صحابی؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ. وہ کہہ رہے ہیں کہ 4 وجوہات کی بنا پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے اعلیٰ ہیں. تاریخ دمشق جلد نمبر 30 صفحہ نمبر 229. دوسری جو بات کہی انہوں نے کہ لوگوں نے حضرت ابو بکر کو جانا، تو لوگوں کے جاننے سے کیا ہوتا ہے؟ افضل جانا. بات یہ ہے کہ میں آپ کو قرآن پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ قرآن نے ان کو افضل جانا، آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں نے جانا، ارجما نے. انا مدینۃ العلم و علی بابها. مان لیتے ہیں، تسلیم کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں، تسلیم کر. ضعیف حدیث ہے، حضرت کو بھی پتہ ہے، روات کے بارے میں سب پتہ ہے ان کو. ضعیف حدیث مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اس میں کہاں ثابت ہو رہا ہے کہ میرے بعد خلیفہ یا میرے بعد افضل ترین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. پہلے میں نے نماز پڑھی ہے اور وہ خود اپنی رائے دے رہے ہیں کہ جو بڑوں میں ایمان لانے والے ہیں وہ حضرت ابو بکر ہیں. تو یہ بات رسول اللہ سے نہیں ہے. اور یہ احادیث جو لے کر آئے ہیں جو کہ غیر متواتر ہیں، اور ان کے جو اصل مناظر ہیں جو مناظرہ کرتے ہیں، میں نے ان کا اصول دیکھا ہے، وہ کبھی بھی افضلیت پر بحث نہیں کرتے. اب آپ ان سے یہ سوال کر لیں. اول چیز یہ حدیث ثقلین کو مانتے ہیں تو میں اپنے جواب کو پھر پوری طرح سے مکمل کر سکوں گا. حضرت علی کے بارے میں انا من، آپ مجھ سے ہیں میں آپ سے ہوں، بالکل فضیلت ہے. حضرت حسن کو کہا مجھ سے ہیں میں آپ سے ہوں، حضرت حسین کو کہا مجھ سے میں آپ سے ہوں. اس میں یہ کہاں ثابت ہے کہ افضلیت ثابت ہے؟ یہ تو حضرت جلیبیب کے لیے بھی کہا. آپ کو یاد ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جلیبیب نبی علیہ السلام کے صحابی تھے. جلیبیب منا و انا من، میں جلیبیب سے ہوں، جلیبیب مجھ سے. نہیں آپ اپنی باری میں نہیں، اپنی باری میں نے بولا ہی نہیں. ٹائم ابھی ایک منٹ، ٹھیک ہے نا جی. ایک منٹ گڑبڑ کر رہے ہیں آپ، یہاں لگتا ہے پلہ کہیں اور بھی بھاری جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ سب سے بڑا صدیق اکبر میں ہوں، فاروق اعظم میں ہوں. وہ بھی آپ کی اہل سنت کی کتاب میں لکھا ہے کیا کہ میں صدیق اکبر میں ہوں اور فاروق اعظم میں ہوں. کون سی کتاب ہے؟ میں آپ کو بھی دکھا دیتا ہوں. پیار سے محبت سے حضرت کے بڑے مان رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت ہے. جب نہج البلاغہ کے صاحب لکھ رہے ہیں کہ حضرت علی فرماتے ابو بکر صدیق سب سے زیادہ حقدار تھے. تو جب جو جس کے ساتھ قرآن ہے اور قرآن اس کے ساتھ ہے، دونوں ہم پلہ ہیں، جو قرآن کا ہم پلہ ہو اس سے کوئی غیر افضل کیسے ہو سکتا ہے؟ اول بات یہ، اگر ایسا تھا تو پھر سارے علوم قرآن حضرت ابو بکر کے پاس ہونے چاہیے تھے، جنت کی سرداری ان کے پاس ہونی چاہیے تھی. کیونکہ آپ خاموش ہیں نا، پھر جب جس کو انہوں نے مانا تو پھر ہمیں اس پہ ہونا چاہیے. یہ جو حدیثیں پڑھ رہے ہیں یہ ساری غلط حدیثیں پڑھ رہے ہیں، قرآن کی مخالفت میں. میں کہہ چکا کہ مولا علی قبلہ ان کے اعتراضات آپ کے سامنے ہیں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو احادیث جو آپ نے پیش کی ہیں، یہ احادیث ان کی نظر میں سمجھ گیا، بالکل ٹھیک بات ہے. ماشاء اللہ انہوں نے 11 منٹ لیے ہیں آپ کے سامنے، تو آپ نے انصاف بھی کرنا ہے اس ٹائم کے حوالے سے بھی. اور یہ انہوں نے ذکر کیا ایک کلین صرف کی کہ ساری سندیں ضعیف ہیں، ساری سندیں ضعیف ہیں. یہ سندیں جو میں نے پڑھی ہیں یا روایات پڑھی ہیں، سندیں معجم الکبیر طبرانی حدیث نمبر 78 جلد نمبر 1. اگر کتنا بہتر ہوتا ہے اس ساتھ لے آتے پرنٹڈ تو میں ہوتا وہ پڑھی جاتی، کیونکہ حدیث کا حکم بھی بہت ضروری ہوتا ہے. میں نے آپ کی بات نہیں میں وہ نہیں بول رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ اگر دکھا دیں سننے والوں کے لیے. دکھا رہا ہوں، میں صفحہ نمبر بتا رہا ہوں، آپ دیکھیں، آپ کے پاس دیکھیں سلیم بن قیس کو دیکھیں، کتاب آپ کی ہے میری ہے، دیکھیں آپ. وہ تو اس کا جواب دوں گا میں، صفحہ نمبر 2 حدیث نمبر 228. مستدرک حاکم کی میں نے بات کی، مستدرک حاکم کے روات. اچھا انہوں نے بخاری کا، میں جواب دیتا ہوں، ان کی بات کا وہ ضروری ہے وہ جواب دینا بھی. تو مستدرک حاکم صفحہ میں نے حدیث بتائی، کنز العمال کی حدیث بتائی. یعنی یہ ساری روایات. اچھا میں نے اگر بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ کا حوالہ دیا ہوتا، مثال یہ کہہ سکتے تھے یہ سنیوں کی کتابیں، ہو سکتا ہے کہہ سکتے ہیں، ان کا حق بنتا ہے. کچھ بھی بخاری پہ انہوں نے اعتراض کیا اور دھڑلے سے اعتراض کیا، ٹھیک ہے. نہ اس کا اعلیٰ غیر اعلیٰ دیکھی، نہ اس کا ماقبل مابعد دیکھا وغیرہ وغیرہ، نہ امت کا اجماع دیکھا، دھڑلے سے کہا نہیں مانتا. ٹھیک ہے، ان کے مراجع ہیں، ان کی اپنی بات ہے، جیسے کہیں وہ. تو جو انسان بخاری پہ اعتراض کر سک رہا ہے تو اپنی کتابوں کو تو اسے تسلیم کرنا چاہیے نا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اقوال جو ہیں، ان کا اپنا جو قول ہے، میں نے مختلف کتابوں کے حوالے دی. ابو داؤد کی ایک حدیث ہے اور یہ سندن متواتر حدیث ہے، سندن، اور حدیث نمبر 4629 ہے، 4629. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں نے سب سے افضل ابو بکر عمر کو جانا. یہ باقاعدہ صفحہ لکھ دیں، متواتر حدیث ہے. تاریخ حدیث نمبر 4629. تاریخ مدینہ دمشق جلد نمبر 30 ہے. حضرت علی فرماتے ہیں ابو بکر صدیق کو 4 وجوہات سے مجھ پر برتری ہے. سب سے پہلے انہوں نے مجھ سے پہلے اظہار کیا، مجھ سے پہلے ہم سب کہتے ہیں سنی حضرات کے مردوں میں کس نے کلمہ پڑھا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے. بچوں میں کس نے پڑھا؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو وہ حضرت علی خود فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے اظہار کس نے کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کیا. دوسرا اعزاز ان کو یہ ہے کہ مجھ سے پہلے انہوں نے ہجرت کی. تیسرا اعزاز یہ ہے کہ سیدنا رسول عالم سید عالم کے ساتھ یار غار کا شرف حاصل ہے. چوتھا اعزاز یہ ہے کہ سب سے پہلے نماز قائم کی. یہ کون فرما رہے ہیں؟ راوی کون ہے؟ نبی علیہ السلام کے صحابی. کون سے صحابی؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ. وہ کہہ رہے ہیں کہ 4 وجوہات کی بنا پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے اعلیٰ ہیں. تاریخ دمشق
جلد نمبر 30 صفحہ نمبر 229. علامہ صاحب نے اپنی گفتگو میں کئی چیزیں ذکر کی. ایک تو انہوں نے سند کا کہا, میں نے کہا یہ ساری ان کی کتابیں ہیں, اور سند چاہیں گے اگر یہ بات ہے تو وہ کتابیں انشاءاللہ تعالیٰ پوری گاڑی بھر کے ہم لے آئیں گے, مسئلہ نہیں ہے, سند پہ بھی بحث کر لیں گے. اور آپ ماشاءاللہ ویسے ہی سند کے شوقین ہیں, پوچھتے رہتے ہیں سند کے, اچھی بات ہو جائے گی. باقی انہوں نے ذکر کیا کئی احادیث ہیں, انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ, بالکل صحیح حدیث ہے, بالکل صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, لیکن اس کا دیکھیں نا تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آپ یہاں رہیں, مدینہ میں رہ کر لوگوں کی قیادت کریں, ہم جا رہے ہیں, کیا تم چاہتے نہیں ہو کہ تمہارا مقام ہارون علیہ السلام کا مقام ہو, جو موسیٰ علیہ السلام جب گئے تھے ہارون کو, ایک مقام ہے, فضیلت ہے, اور فضیلت کا انکار تو کوئی نہیں کر سکتا. لیکن حضرت یہ بتائیں کہ دنیا میں پہلے رخصت کون ہوئے تھے, یہ بتائیں کیا موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد کیا ہارون علیہ السلام موجود تھے؟ ایک سوال ہے, علمی سوال ہے. بعد حالانکہ ہارون علیہ السلام کا انتقال وہ دنیا سے پہلے ہو گیا, پہلے ہو گیا, تو آپ کو بھی پتہ ہے انت منی بمنزلۃ ہارون, فضیلت ہے, اور فضیلت کا ہم انکار نہیں کرتے, قبول کرتے ہیں, مانتے ہیں, تسلیم کرتے ہیں. عید غدیر, حدیث غدیر جو ہے وہ فضیلت ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, تسلیم کرتے ہیں, مانتے ہیں, اس میں کوئی اختلاف نہیں. اس میں یہ کہاں ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ میرے بعد افضل ترین جو ہیں وہ حضرت علی, کوئی ایک نص لے کے آئے, نص شرعی لے کے آئے, اور نص صریح لے کے آئے. اسی طرح ایک حدیث پڑھی حضرت نے, انا مدینۃ العلم, وہ مشہور حدیث ہے, انا مدینۃ العلم علی بابوا, اور ان کو پتہ ہے, عالم ہے, ان کو پتہ ہے یہ حدیث ضعیف ہے, یہ حدیث ضعیف ہے, اس کے روات ضعیف ہیں, لیکن میں ہر چیز ضعیف ہو جاتی ہے. آپ بات یہ دیکھنا زیادتی ہے نا, جب آپ نے ابو بکر صدیق کے بارے میں کہا یہ حدیث ضعیف ہے, جب حضرت علی کے اقوال کے بارے میں آپ اس حدیث پہ بحث کر لیں, حضرت نے تیسری مرتبہ میری بات میں بولا, اور میں نے ایک دفعہ بھی نہیں بولا. دیکھیے انا مدینۃ العلم وعلی بابها, مان لیتے ہیں, تسلیم کر لیتے ہیں, مان لیتے ہیں, تسلیم کا ضعیف حدیث ہے, حضرت کو پتہ ہے, روات کے بارے میں سب پتہ ہے ان کو, ضعیف حدیث مان لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اس میں کہاں ثابت ہو رہا ہے کہ میرے بعد خلیفہ یا میرے بعد افضل ترین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. پھر وہ حدیث بھی ماننی پڑے گی, ضعیف ہم بیان نہیں کرتے, جس میں لکھا ہوا ہے انا مدینۃ العلم ابو بکر اساسها و عمر جدارها و عثمان سقفها و عثمان سقفها و علی بابها, اس کو بھی مانے. پھر آپ دیکھیں نا کہ حضرت ابو بکر اس کی بنیاد ہیں, حضرت عمر اس کی دیواریں ہیں, حضرت علی اس کی چھت ہے, حضرت عثمان اس کی چھت ہیں, حضرت علی اس کے دروازے ہیں. وہ حدیث بھی تو ہے, لیکن وہ حدیث ضعیف ہے. میں کہہ رہا ہوں حدیث ضعیف ہے, میں مان رہا ہوں حدیث ضعیف ہے, تو یہ بھی قبول کریں. باقی حضرت علی کی افضلیت پر, حضرت علی کی فضیلت پر, ان کے اعزاز مراتب اور مقام پر کوئی دو رائے ہے ہی نہیں, نہ ہو سکتی ہے. باقی قرآن کریم ٹائم دیکھا ہے میں نے, دیکھا ہے حضرت, ابھی تو میرا خیال ہے 4 منٹ ہوئے ہیں. اچھا خیر, حضرت نے کہا دیا 3 منٹ, باقی ہم مان لیتے ہیں. ایک قرآن کریم کی آپ نے حدیث, قرآن کریم کی دلیل دی. قرآن کریم میں فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح الی آخرہ, برابر نہیں ہو سکتے وہ جو فتح مکہ سے پہلے ہیں اور فتح مکہ کے بعد ہیں, برابر نہیں ہوتے. حضرت نے دلیل دی, ہم تسلیم کر دیا, ان کو مان لیا. تو کیا یہ بتائیں کیا سب سے پہلے مسلمان ہونے والے کون ہیں, سب سے زیادہ مال خرچ کرنے والے کون ہیں؟ اگر افضلیت کے اصول طے کریں, سابقون الاولون من المہاجرین کون ہیں؟ اللہ رب العزت نے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, نبی سے پوری زندگی قرب کس کا رہا؟ مکہ میں, مدینہ میں, غار میں, سفر ہجرت میں, 27 جنگوں میں, پوری زندگی سائے کی طرح ساتھ کون رہے؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, واضح دلیل ہے. اور پھر اس سے بڑھ کے اور کیا دلیل ہوگی؟ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن. باقی حضرت نے جو دلائل دیے حضرت علی کی فضیلت کے حوالے سے, انت منی بمنزلۃ ہارون, کوئی شک نہیں فضیلت ہے حضرت علی کی. میں نے شروع میں کہا بے شمار فضیلتیں ہیں, بے شمار. اور اہل سنت جو ہے حضرت علی کو چوتھا خلیفہ قبول کرتی ہیں, تسلیم کرتی ہیں. حضرت ابو بکر, عمر, عثمان کے بعد رضی اللہ تعالیٰ عنہم سب سے اعلیٰ جس کو مانتی ہیں وہ شخصیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. جی دیکھیں, پہلے میں نے آیت پڑھی سورہ یونس کی آیت نمبر 35, ان کا انہوں نے جواب نہیں دیا. پھر دوسری میں نے آیت پڑھی کہ میری خلقت میں ایک گروہ ایسا ہے جو حق کی ہدایت کرتا ہے, عدل کے ساتھ فیصلے کرتا ہے, اس کا آپ نے جواب نہیں دیا. میں نے سورہ مریم کی آیت پڑھی کہ تلک الجنت آپ کو جانے نہیں دینا, جواب دے کے جنت کہ میں جنت کی وارث اسے بناؤں گا جو سب سے بڑا متقی ہے. تو وہ ساری جس کو عہدے ملے ہیں وہ سارے میں نے وعدے کر دیے. وہ میرے کو پوری کرنے دیں, بدلہ نہ لیں. دیکھیں نا, یہ ساری باتیں قرآن کی باتیں ہیں, اور یہ میزان میں نے قرآن کا بیان کیا ہے. انہوں نے آیت پڑھی لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل, اس کے اندر اللہ رب العزت نے 2 چیزوں کا ذکر کیا, ایک خرچ کا, ایک جہاد کا. خرچ بھی مولا علی نے کیا اور جہاد بھی مولا علی نے کیا. یہ جو امتیاز ملا ہے جہاد پر ہے در حقیقت. تو امیر المومنین سے بڑھ کر جہاد کسی نے نہیں کیا, وہ بھی یہاں پر سب سے اعلیٰ ہیں اور سب سے آگے ہیں. دوسری بات یہ جو انہوں نے حدیث پڑھی کہ سنن ترمذی اور فلاں, یہ جو بھی حدیثیں ہیں وہ اس کا بعد کا متن ان کی اپنی رائے ہے. میں سناتا ہوں آپ کو. یہ جو اس کی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعویٰ کیا ہے کہ سب سے پہلے ہجرت کرنے والا میں ہوں.
ٹھیک ہے. اور امیر المومنین نے دعویٰ کیا ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والا میں ہوں. اول من صلی علی ابن ابی طالب، اول من صلی، سب سے پہلے نماز پڑھنے والے حضرت علی ہیں. یہ سنن ترمذی میں روایت موجود ہے. اور اس کے بعد وہ اپنی رائے دے رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے جو بڑوں میں ایمان لانے والوں میں پہلے ہیں اور بچوں میں علی ہیں. مولا علی دعویٰ کر رہے ہیں وہاں پر کوئی کمپیریزن نہیں ہے بچپنے کا یا بڑے کا. وہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے میں نے نماز پڑھی ہے. اور وہ خود اپنی رائے دے رہے ہیں کہ جو بڑوں میں ایمان لانے والے ہیں وہ حضرت ابو بکر ہیں. تو یہ بات رسول اللہ سے نہیں ہے، یہاں پر حضرت علی خود کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے نماز پڑھنے والا میں ہوں. ایج میٹر نہیں کرتی. اگر ایج میٹر کر رہی ہوتی تو حضرت عیسیٰ جو ہے ماں کے اس میں آغوش میں نہ. ان کا سب سے بڑا جو اعتراض ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ ایک ایسی دلیل لے آئیں ٹھوس. میں دلیل قرآن دلیل دے چکا. میرے بعد علی سب سے افضل ہے. انہوں نے افضل کی بات کی نا. رسول اللہ کی قضاوت موجود ہے، بے تحاشا تواتر کے ساتھ حدیث موجود ہے کہ حدیث طیر مشہور ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پرندہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ اس فرد کو بھیج جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہو میرے بعد، سب سے زیادہ بڑھ کر افضل ہو. کون آیا تھا؟ امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام. رسول اللہ نے فرمایا کہ علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں. حسن مجھ سے ہے، میں حسن سے ہوں. حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. علی نفس رسول ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی انت خلیفتی فی الدنیا والآخرہ. ان کی کتابوں میں بھی موجود ہے، ابھی میں دکھانے جا رہا ہوں جس کو رسول اللہ اپنے بعد اپنا خلیفہ کہیں اپنی امت میں. اور جی میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں، ابھی دکھا کر ہی جاؤں گا. اب میری امت میں، میرے اہل میں میرا خلیفہ علی ابن ابی طالب ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو انہوں نے اعتراض اٹھایا حضرت ہارون والا، بات یہ ہے کہ وہ رسول اللہ نے فرمایا کہ دو شخصیتوں کے درمیان ایک، یعنی رسول اللہ نے موازنہ کرتے ہوئے کہ وہ دونوں آپ نبی تھے، ان کا مقام کو بات کرتے ہوئے رسول اللہ نے یہ بات کہی. تو یہاں پر یہ سوال بنتا نہیں ہے کہ پہلے حضرت ہارون دنیا سے چلے گئے. یہ کوئی سوال نہیں تھا، یہ میری نظر میں ایک ابس سوال تھا معذرت کے ساتھ. دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث کا میں نے جواب، اس آیت کا میں نے جواب دے دیا. یقول لصاحبہ، بہرحال میں نے آیت نہیں پڑھی تھی، میں پڑھ دیتا ہوں. ضرب اللہ مثل رجلین جعلنا احدہما جنتین من اعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيء وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك مالا واعز نفرا. دو لوگوں کا قصہ ہے. انا اکثر منك مالا واعز نفرا. میں تیرے مال میں بھی تجھ سے زیادہ ہوں اور تجھ سے جو ہے نا وہ اس میں پھر وہ یعنی سورہ کاف میں دو لوگوں کا یہ قصہ اللہ سنا رہا ہے. پھر وہ غرور کے ساتھ اپنے باغ میں داخل ہوا اور کہتا ہے کہ مجھ سے جو ہے نا قیامت کے دن کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی. اللہ کا قیامت کا انکار کیا. تو پھر وہاں پر مومن نے کہا فقال لصاحبہ، جو مومن نے اسے خطاب کیا کہ تو اس کا انکار کر رہا ہے، اس اللہ کا کہ جس نے اس کائنات کو خلق کیا ہے. تو وہاں پر لفظ صحابی آیا. میں نے آیت پڑھی یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. حضرت یوسف اپنے جیل کے ساتھیوں کو صحابی کہہ رہے ہیں. تو اپنے وجود میں کیا معنی رکھتا ہے وہ انہوں نے نہیں بتایا. اور یہ احادیث جو لے کر آئے ہیں جو کہ غیر متواتر ہیں اور ان کے جو اصل مناظر ہیں جو مناظرہ کرتے ہیں، میں نے ان کا اصول دیکھا ہے، وہ کبھی بھی افضلیت پر بحث نہیں کرتے. اب آپ ان سے یہ سوال کر لیں. اول چیز یہ حدیث ثقلین کو مانتے ہیں تو میں اپنے جواب کو پھر پوری طرح سے مکمل کر سکوں گا. یہ حدیث ثقلین کو مانتے ہیں کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ واہل بیت درتی. دوسرا پوچھیں ترکت فیکم خلیفتین. اگر ان دونوں حدیثوں کو یہ مانتے ہیں اور نہیں مانتے تب بھی بتائیں. ان کے ہاں اور ان کی نہ میں یہ سارا جواب ہے. پھر اس کے بعد کوئی سوال ہی نہیں ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، بسم اللہ. نہ اور ہاں آپ تو نہیں کریں گے، بیٹھے ہوئے ہیں کریں گے. بات یہ ہے کہ جو سوال انہوں نے کیے ہیں جواب میں آپ کو جواب دیے ہیں. انہوں نے میری بات کا ایک کا بھی جواب نہیں دیا. یہ کہہ کر یہ سند جو ہے، اور یہ غیر علمی رویہ ہوتا ہے کہ غیر معتبر نہیں ساری باتیں یہ کہہ کر کے جو روایات پڑھیں یہ ساری غیر معتبر ہیں. اگر میں یہی بات کسی اور کے لیے کہوں تو مناسب نہیں ہوتا. آپ اگر کسی موضوع پہ آئے ہیں تو اس پہ علمی بات کریں، اس کے غیر متواتر ہونے پہ یا غیر سیکھا ہونے پہ ثابت کریں. ٹھیک ہے نا. یہاں اس پلیٹ فارم پر ہم جو آتے ہیں ایسے نہیں آتے. عام جب بات کرتے ہیں اپنے دلائل لے کے آتے ہیں، لکھ کے آتے ہیں، حدیثوں کے حوالے صفحے نمبر لکھ کے آتے ہیں. اگر ہم یہاں بیٹھ کے ایک دم حضرت بولیں گے کہ یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ ہم سب جو یہ لکھ کے آئے فضول لکھ کے آئے. جو ان کو قبول نہیں ہے تو وہ صحیح نہیں ہے، جو ان کو قبول ہے وہ صحیح ہے. یہ تو درمیانہ، یہ تو غلط طریقہ کار ہے. باقی حضرت نے قرآن کریم کی آیت جو میں نے پڑھی تھی اس نے کہا کہ مال خرچ کرنے والے بھی حضرت علی ہیں، جہاد پہ جانے والے بھی حضرت علی ہیں. حضرت علی کی بہادری کا تو میں نے ذکر کیا، کوئی دو رائے نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن کوئی ایسا غزوہ ہو کہ اللہ کے رسول شریک ہوں اور حضرت ابو بکر صدیق نہ ہوں. حضرت سے سوال کرتا ہوں میں، کوئی ایسی جنگ ہو کہ فاطمہ کے بابا آمنہ کے لال ہوں اور ابو بکر صدیق نہ ہوں. کوئی ایسا موقع ہو کہ اللہ کے رسول کو ضرورت پڑی ہو مال کی. وہ کون تھے جنہوں نے پورے گھر کا سامان باندھ کر پیش کر دیا اور نبی علیہ السلام نے سب سے پوچھا عمر تبوک کے موقع پر کتنا لائے ہو تم، عثمان تم کتنا لائے ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی تم کتنا لائے ہو. ابو بکر کی باری کیا پوچھا تھا، ما ابقیت لاہلک،
یاد ہے آپ کا روایت؟ صرف اللہ اس کا رسول. گھر پہ کیا چھوڑ کے آئے ہو یہ نہیں پوچھا کتنا لائے ہو. مال کی باری آئی ایک سوئی بھی نہیں چھوڑی کہ بقیت اللہ و رسولہ. کیا کہا کہ میں سب کچھ چھوڑ لے کے آیا ہوں گھر پہ اللہ اس کے رسول کی محبت چھوڑ کے. ایک موقع نہیں تھا, بے شمار موقع ہیں کہ سب کچھ لٹا دیا. کس پر؟ جناب محمد رسول اللہ پر. معنی یہ ہے آپ اگر یہ بھی کم نہیں تھے مال خرچ کرنے میں, بہادری میں, شجاعت میں. باقی حضرت نے جو ساری کی ساری دلائل دی حضرت علی کے بارے میں, انا من, آپ مجھ سے ہیں میں آپ سے ہوں, بالکل فضیلت ہے. حضرت حسن کو کہا مجھ سے ہیں میں آپ سے ہوں, حضرت حسین کو کہا مجھ سے میں آپ سے ہوں. اس میں یہ کہاں ثابت ہے کہ افضلیت ثابت ہے؟ یہ تو حضرت جلیبیب کے لیے بھی کہا. آپ کو یاد ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جلیبیب نبی علیہ السلام کے صحابی تھے. جلیبیب منا و انا من, میں جلیبیب سے ہوں, جلیبیب مجھ سے. یہ نبی علیہ السلام نے زید بن حارثہ کے لیے بھی کہا. کیا کہا کہ یہ زید ہم سے ہے, ہم زید سے. ٹھیک ہے, باقی نبی علیہ الصلوۃ والسلام آیت مبالغہ پڑھیں گے وہاں تو کہا حضرت, اگر مجھے چاہیں گے میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو بلائیں ندعو ابناءنا و ابناءکم نساءنا و نساءکم و انفسنا عن نفس کا. اور ہم تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو اپنا نفس شمار کر رہے ہیں. یہ افضلیت نہیں ہے. ٹھیک ہے, سنیں تو صحیح. حضرت علی کو اپنا نفس کہہ رہے ہیں, اہل بیت کو کہہ رہے ہیں. اور خاندان ایک ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی کے شوہر ہیں, داماد ہیں, اہل بیت کے فرد ہیں. خصوصیت, عظمت, رفعت, اس کی تو کوئی میں انکار تو نہیں کر سکتا. میں کوئی اس میں تو نہیں ہوں کہ آپ کے ناصبی ہیں یا فلاں, نہیں. جو ان کی, لیکن افضل جو مقام دیا ہے اس کے لحاظ سے حضرت ابو بکر صدیق ہیں. اس میں انت منی یا انا من, آپ مجھ سے ہیں میں آپ سے ہوں, فضیلت ہے حضرت علی کی. اور یہ فضیلت دیگر کو بھی ملی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتم ملی. حضرت علی کو, میرے الفاظ پہ غور کریں, اتم ملی. لیکن اس سے یہ کہاں ثابت ہے کہ افضل حضرت وہ کہاں ثابت ہے؟ نہیں, آپ اپنی باری میں نہیں, اپنی باری میں نے بولا ہی نہیں. ٹائم ابھی ایک منٹ, ٹھیک ہے نا جی, ایک منٹ گڑبڑ کر رہے ہیں آپ. یہاں لگتا ہے پلہ کہیں اور بھی بھاری جا رہا ہے. اللہ آپ کو برکت. کیوں شک کر رہے ہیں؟ نہیں ایسی بات نہیں. اسی طرح کئی احادیث ہیں, کئی میں نے ذکر کیا صحابہ کرام کا اجماع ہے. اچھا, حضرت کی کتابوں سے بتایا. اچھا, اس میں تابعین ان کا انہوں نے حوالہ نہیں دیا. ایک میں نے امام باقر والی بات کی تھی, یاد ہوگا آپ کو. جی, میں نے صفحہ نمبر بتایا تھا کہ اپنے بابا زین العابدین سے, زین العابدین اپنے بابا حضرت حسین سے, حضرت حسین, اس کا حوالہ انہوں نے نہیں دیا. اور یہاں تک کہا, اور حضرت علی کے جتنے اقوال موجود ہیں, جتنے اقوال, معجم الاوسط جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 18, کہ ایک موقع پہ جناب حضرت ابو بکر صدیق نظر نہیں آئے. حضرت علی پوچھ رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق کہاں ہیں؟ انہ خیر الناس, سب سے بہتر ہیں. صحیح بخاری کی حدیث میں نے پڑھی, جلد نمبر 2 صفحہ نمبر, وہ کہیں گے میں صحیح بخاری کو مانتا نہیں, میں کیا کہوں. آگے چلتے ہیں. صحیح بخاری ایک اور حدیث ہے, امام احمد بن حنبل کی, میرے پاس کتاب بھی لایا ہوں, یہ تو ساتھ لایا ہوں. جلد آخری بات کہہ کے بات ختم کرتے ہیں کہ حضرت علی نے ممبر پر خطبہ دیا, وہی والی بات ہے. وہ سند حضرت سے پوچھیں, حضرت نے کہا ٹھیک نہیں ہے. میں نے کہا 5 طرق سے ہے, اس پر بات کرتے ہیں. قبلہ پوڈ کاسٹ کا جو ٹائم ہے مختصر ہے, تو یہ آپ اینڈنگ نوٹس پہ کر لیجیے. جی. اچھا, میری بات سنیں. انہوں نے کتاب سلیم بن قیس کے حوالے سے کہا کہ امیر المومنین نے نہیں, کوئی جواب نہیں آیا. میں نے لکھ رکھا کہ مجھے یاد رہے کہ کوئی جواب رہ نہ جائے. امیر المومنین نے نمازیں پڑھی حضرت ابو بکر کے پیچھے. ان کا متفقہ اصول ہے کہ کسی کے پیچھے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے, کوئی کیسا بھی ہو. تو جب ان کے پاس یہ معیار ہی نہیں ہے تو یہ دلیل دینا بھی بنتی نہیں ہے. تو کیا اس سے نہ فضیلت ثابت ہوتی ہے کسی کے پیچھے نماز پڑھنا؟ وہ الگ میٹر ہے, اس میں مناظرہ ہم کریں کہ انہوں نے پڑھی ہیں یا نہیں پڑھی ہیں. یہ ان کے پاس معیار ہے ہی نہیں. نماز کسی کے پیچھے بھی پڑھ سکتے ہیں ان کے یہاں, کوئی کیسا بھی ہو, کوئی ظالم بھی ہو, کوئی فاسق بھی ہو, کوئی فاجر بھی ہو, اٹس اوکے, کوئی ایشو نہیں ہے. تو یہ دلیل ان کی بنتی نہیں ہے. یہ دوسری جو بات کہی انہوں نے کہ لوگوں نے حضرت ابو بکر کو جانا, تو لوگوں کے جاننے سے کیا ہوتا ہے افضل جانا؟ بات یہ ہے کہ میں آپ کو قرآن پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ قرآن نے ان کو افضل جانا, آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں نے جانا, ارجما نے. میں نے قرآن نہیں پڑھا. حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے چاہا کہ کنویں میں پھینکنے جائیں, تو جب کنویں میں پھینکنے کے لیے لے کر جا رہے تھے تو قرآن کہتا ہے, وہ انہوں نے یہ جملہ کہا آیت کے اندر کہ فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب. اچھا, کوئی صراحت قرآن کی آیت نہیں پڑھیں گے کہیں کی کہا نہیں, میں جملہ مترجم نہیں, میری بات پوری ہوئی نہیں, آپ بیچ میں نہیں, میں نے آیت پڑھی تو اس کو پیش کیا ہی نہیں. میں نے یہ کہہ رہا ہوں کہ جب حضرت یوسف کے بھائی ان کو پھینکنے جا رہے تھے, قرآن کہتا ہے فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه, تو جب وہ جا رہے تھے انہوں نے کہا کہ آپ وہ کام کریں جس پر ہم نے اجماع کیا ہے, جس پر ہم جمع ہیں. حضرت یوسف کو کنویں میں پھینکنے جا رہے ہیں اجماع کر کے, تو کیا اس کو قابل قبول بنائیں گے آپ؟ کیا قرآن بھی اجماع کی حمایت کرتا ہے کہ اجماع سے جو ہے نا چیزوں کو جو ہے نا عقائد کو بنایا جائے؟ نہیں, یہ تو قرآن کی مخالفت ہے. میں نے اس حدیث کی مخالفت کی ہے کہ جو قرآن کے مخالف ہے, جس کی سند ٹھیک نہیں ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ ہر حدیث بھی غلط ہو, میں اس کو رد کر رہا ہوں کہ جو قرآن کے مخالف ہے, جو عمل کے مخالف ہے. بات یہ ہے کہ پہلا جو سوال اٹھا کہ عالم کون ہے, اس کا جواب ہمارے پاس نہیں آیا. میں یہ پروف کر سکتا ہوں کہ امیر المومنین علی علیہ السلام عالم ہے. تو جو عالم ہے اللہ اس کو افضل کہہ رہا ہے, جو مجاہد ہے اللہ اس کو
افضل کہہ رہا ہے. تو یہ کوئی کمپیریزن نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے 2 آیت کو جو پڑھا تھا کہ میری خلقت میں ایک گروہ ایسا ہے جو حق کی ہدایت کرتا ہے, عدل کے ساتھ فیصلے کرتا ہے, تو عمل کہاں ہے؟ میں نے آپ سے سوال کیا, آپ نے دوسرے لوگوں کے علم کے بارے میں بھی کہا, سب کچھ کہا. آپ نے کہا کہ جو احادیث آپ نے سنائی ہیں کہ امیر المومنین نے جو بھی حضرت ابو بکر کے لیے کہا, تو اس میں کہاں فضیلت ثابت ہو رہی تھی؟ جو آپ نے میرے لیے کہا کہ میری باتوں سے فضیلت ثابت نہیں ہو رہی, تو اس باتوں میں بھی فضیلت ثابت نہیں ہو رہی تھی. یہ نہیں ہو رہی خیر الناس. کون سی خیر الناس؟ امیر المومنین کے معذرت بات کر, خیر الناس فرما رہے ہیں کہ میری, میں تو اس کو نہیں مانتا نا قبلہ. اس حدیث کو میں اگر میں جو آپ کا اصول ہے آپ کے مکتب کا, کہ جو بھی حدیث ایک آ جائے اس کے مقابلے میں دوسری احادیث ایسی ہوں جو اس کے خلاف ہو رہی ہوں, جو تواتر میں زیادہ ہوں, تو ان کو پکڑا جائے گا. تو جو میں نے حدیث جو انکار کیا تھا اس کا حضرت محمد بن حنفیہ کی حدیث کا, تو اس میں یہ تھا کہ جو دوسری چیزیں ہیں امیر المومنین جو کہہ رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ سب سے بڑا صدیق اکبر میں ہوں, فاروق اعظم میں ہوں. وہ بھی آپ کی اہل سنت کی کتاب میں لکھا ہے کیا کہ میں صدیق اکبر میں ہوں اور فاروق اعظم میں ہوں. کون سی کتاب ہے؟ میں آپ کو بھی دکھا دیتا ہوں. ابھی اس کے بعد جب میرا ابو داؤد کی روایت پڑھ, ابو داؤد کی روایت کہ وہ کہ حضرت علی نے فرمایا کہ میں ہی, رسول اللہ نے فرمایا تو ہی صدیق اکبر. رسول اللہ نے ان کو امیر المومنین نے دعویٰ کیا وہ جھوٹا ہے. حضرت ابو بکر کو لوگوں نے صدیق کہا ہے, لیکن مولا علی کو رسول اللہ نے صدیق کہا ہے, اور انہوں نے خود کہا ہے کہ میں صدیق اکبر ہوں, میں فاروق اعظم ہوں. یہ ٹائٹل ان کو اللہ کے رسول نے دیے ہیں, ان کو یہ ٹائٹل قرآن نے دیے ہیں. آخری بات, فیصلہ کن آیت پڑھنے جا رہا ہوں. یا اللہ خیر. اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ نحل آیت نمبر 76, ضرب اللہ مثل الرجلین احدہما ابکم. میں تمہیں 2 مردوں کی مثال دیتا ہوں جس میں سے ایک گونگا ہے, لا یقدر علی شیء, کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا, وہو کل علی مولاہ, جو اپنے مالک کے گلے میں پڑا ہے, اینما یوجہ لا یاتی بخیر, اس کا مالک اگر کسی کام سے بھیجتا ہے تو وہ کوئی خیر کی خبر نہیں لاتا. حل یستوی ہوا, کیا یہ ایسا اس کے برابر ہے؟ ومن یامر بالعدل وہو علی صراط مستقیم, جو تمہیں عدل قائم کرنے کا حکم دیتا ہے اور خود صراط مستقیم پر ہے. آج بھی آیت موجود ہے مفتی صاحب. اللہ رب العزت 2 لوگوں کا کمپیریزن کر رہا ہے. کمپیریزن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی کو برتری دینا. یہ جو اس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ اس میں کوئی قدرت نہیں ہے, اپنے مالک کے گلے میں پڑا ہے, کوئی کام ٹھیک سے نہیں کرتا, تو یہ اس کی توہین نہیں ہے, بلکہ اللہ کمپیریزن کر رہا ہے ہمیں سمجھانے کے لیے کہ جو صراط مستقیم پر ہے کیا اس کے برابر ہے. ٹھیک ہے, تو بات یہ ہے کہ اپنی تفاسیر بھی پڑھ لیں, ہماری تفاسیر بھی پڑھ لیں. یہ امام عادل اللہ جس کو صراط مستقیم پر کہہ رہا ہے, جو صراط مستقیم پر کھڑا ہے, اللہ اس کو ہر انسان سے ممتاز کر رہا ہے. حل یستوی ہوا ومن یامر بالعدل, حل یستوی ہوا ومن یامر بالعدل وہو علی صراط مستقیم, کیا یہ ایسا اس کے برابر ہے جو تمہیں عدل قائم کرنے کا حکم دیتا ہے اور خود صراط مستقیم پر ہے. بس اپنی بات پوری کر رہا ہوں. یہ آیت امیر المومنین کی شان میں اتری ہے. بس آخری چیز, انہوں نے کہا کہ لوگوں نے اس چیز کو یعنی جانا, تو لوگوں نے امام حسین کو چھوڑ کر یزید کو بھی مقدم جانا, تو کیا لوگوں کی رائے ٹھیک تھی؟ آپ نے ان سے حدیث ثقلین کا نہیں پوچھا, وہ پوچھیں تو پھر اس کے بعد میں جواب دیں. نہیں قبلہ, اصل میں کیونکہ ٹائم اب ختم ہو گیا ہے, تو بالکل اینڈنگ نوٹس پہ کر دیں. میرا خیال ہے کہ آپ اس کو جو ہے نا کنٹینیو کریں. علامہ صاحب کے ساتھ ہم دوسری اور تیسری اور چوتھی کر لیں گے اگر علامہ صاحب کے پاس. جی میں حاضر ہوں, ہر وقت حاضر ہوں, جس وقت ابھی حاضر ہوں, جب آپ کہیں میں آپ کی. اور میں تو کہتا ہوں کہ آپ ریکارڈنگ کر ہی لیں, بھلے چلائیں بعد میں آپ, کیونکہ علمی لوگ سننا بھی چاہتے ہیں. جی ٹھیک ہے نا, تو اچھی ہے تاکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں تک پہنچے. علامہ صاحب نے چند باتیں کی ہیں, اس کا جواب ایک تو علامہ صاحب نے ذکر کیا عالم کون تھا, مجاہد کون تھا, اور ساری متقی کون تھا, وغیرہ وغیرہ ساری خوبیاں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عالم ہونے میں, متقی ہونے میں, اسی طرح خوبیوں کا مالک ہونے میں کوئی شک نہیں ہے, 2 رائے نہیں ہے. ایک بندے کی خوبی آ جائے تو دوسرے کی نفی نہیں ہوتی. علامہ صاحب کو اصول پتہ ہے, اگر ایک بندے کی کسی کی خوبی آئے تو دوسرے سے میں کہوں کہ حضرت اب علامہ ہیں تو کوئی سارے علاموں کی نفی نہیں ہوگی کہ دوسرے کوئی علامہ نہیں ہے, دوسرے بھی تو ہو سکتے ہیں نا. تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں ابو بکر صدیق بھی عالم ہیں, ابو بکر صدیق بھی عالم الگ چیز ہے, تھوڑا اس کو ڈیفائن عالم ہیں. اب اس کو عالم ثابت کرنا ہے, میں ثابت کر رہا ہوں نا. مجاہد بھی ہیں, ٹھیک ہے, اتم مجاہد ہیں. اور صدیق کی بات کی, ابو بکر صدیق کو اللہ نے نہیں, رسول اللہ نے نہیں, خود صدیق بن گئے. حضرت کہا, میں نے یہ نہیں کہا, میں نے کہا لوگوں نے ان کو کہا. اچھا لوگوں نے کہا صدیق, لوگوں نے کہا, چلیں جی لوگوں نے کہا. میں کہہ رہا ہوں ان کو اللہ نے صدیق کہا. اس کی دلیل دیتا ہوں. ان کو جناب جبرائیل نے صدیق کہا, ان کو صحابہ نے صدیق کہا, اور خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق کہا. ایک روایت نہیں ہے, متعدد روایتیں ہیں, بے شمار روایتیں ہیں. جب کل معراج ہوئی, معراج کا موقع تھا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, ان قومی لا یصدقونی, میری قوم نہیں مانے گی. جناب جبرائیل سے کہا میری قوم نہیں مانے گی کہ ایک رات میں کیسے چلا گیا. کہا اللہ کے رسول کوئی مانے نہیں مانے, یصدقو کا ابا بکر وہو صدیق, ابو بکر ضرور مانے گا, اس لیے کہ وہ صدیق ہے. کہ کون کہہ رہے,
کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت جناب جبرائیل نے کہا. کس نے کہا؟ اللہ کے رسول نے. کتنے موقع میں ابھی عبارتیں پڑھنا شروع کر دوں, کتنے موقع ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئین صدیق, صدیق کہاں ہے؟ کہا افضل کون ہے سب میں سے؟ کہا عائشہ. کہا اللہ کے نبی نہیں مردوں میں. کہا صدیق. آپ روایات پڑھیں نا, کہہ رہے نہیں کہا صدیق, جس کو فاطمہ کے بابا کہہ رہے نہیں. آپ رکے نا, ان کی باری آپ یوں نہیں کر رہے تھے, میری باری آپ کو سوال آ رہے ہیں. آپ بات دیکھیں, انہوں نے کہا اجماع حجت نہیں ہے. انہوں نے اجماع کے نا حجت ہونے کی دلیل دی کہ یوسف کے بھائیوں نے اجماع کیا یوسف کو کنویں میں ڈالنے کے لیے. اجماع حجت نہیں ہے. ان کی دلیل تو دیکھیں, دلیل کہاں دی انہوں نے. اس پر میں کیا کہوں, اتنے بڑے عالم ہیں اور دلیل کیا دے رہے ہیں, دلیل کیا دے رہے ہیں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائیوں کی. کیا کفر والے کسی چیز پہ اجماع کر لیں, ان کا اجماع ہوتا ہے؟ اجماع سے مراد امت کا اجماع, اجماع سے مراد مسلمانوں کا اجماع. نبی موحدین مسلمان تھے. حضرت اللہ آپ کو برکت دے. نبی کی اولاد مجاہد نہیں, لوگوں نے بھی جانا ابو بکر صدیق کو صدیق, نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا, اللہ نے بھی کہا. باقی قرآن کی ایک آیت بھی مفتی علامہ صاحب واضح کوئی نہیں دے سکے. اشارتاً کنایتاً دلالتاً. علامہ صاحب نے پتہ نہیں کتنی ماشاءاللہ آیتیں پڑھی, اللہ ان کو ہدایت خیر دے. اچھا لگتا ہے قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں, لیکن وہ پڑھیں جو نص صریح سے ثابت ہو. قرآن پڑھنا, قرآن پڑھانا, قرآن سننا ثواب ہے, لیکن جہاں دلیل مانگی جا رہی ہو, آیت کوئی اور فٹ کریں, وہ نہیں ہوتی. آپ نصراتاً ثابت کریں, آپ ہر چیز سنیں. اچھا اس کے علاوہ ٹائم آپ کا کم ہے. ٹائم کدھر کام ہے حضرت؟ میں نہج البلاغہ, جی نہج البلاغہ کس کی کتاب ہے حضرت صاحب؟ جلد نمبر 1 صفحہ وہاں لکھا ہوا ہے. مانیں گے نہیں, اپنی کتاب نہیں مانیں گے. کتاب الشافی کس کی کتاب ہے؟ کتاب تلخیص کس کی کتاب ہے؟ عیون الرجال کس کی کتاب ہے؟ رجال آخر میں رجال کشی حضرت علی نے, جی وہ کس کی کتاب ہے؟ وہ ساری کی ساری حضرت کی کتابیں ہیں. جب حضرت کے پیار سے محبت سے حضرت کے بڑے مان رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت ہے, جب نہج البلاغہ کے صاحب لکھ رہے ہیں کہ حضرت علی فرماتے ابو بکر صدیق سب سے زیادہ حقدار تھے, مجھے یقین ہو گیا کہ ابو بکر صدیق سب سے زیادہ حقدار تھے. کہاں لکھا ہے؟ نہج البلاغہ میں. یہ ساری جو ہے نا اہل سنت روایات اس میں آئی ہوئی ہیں, جو یہ کتاب آپ کی ہے, روایات ہم نے ڈال دی. علامہ صاحب اپنی بات پہ نہیں, سند صفحہ بتا رہا ہوں, آپ دیکھ لیں. آپ کا ٹائم نہیں آیا, آپ نے بھی 3 منٹ, میرے 2 منٹ. آپ ابھی آپ کی باری بنتی بھی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جلد نمبر 1 ہے, صفحہ نمبر 332 ہے. کس کی کتاب ہے نہج البلاغہ؟ مجھے بتائیں نا, مستند کتاب کس کی ہے؟ وہ کیا لکھتے ہیں؟ صفحہ دیکھیں, حوالہ غلط ہو آپ بتائیں. مفتی صاحب آپ نے حوالہ غلط دیا ہے. یہ کہے کہ جان چھڑانا کہ اہل سنت کی حدیثیں جو ہے نا ہماری کتاب میں کسی نے داخل کر دی ہیں, یہ جواب نہیں بنتا. آپ کی کتاب ہو جس کو آپ مستند ترین مانتے ہو, کسی نے داخل کر دی ہے, یعنی آپ کے اکابرین مانتے ہیں. آپ دل بڑا کریں, مانیں, آپ تسلیم کریں کہ اللہ رب العزت نے ان کو افضلیت دی ہے. ہم تسلیم کریں, ہم مانتے ہیں, ہم تو علی کے چاہنے والے ہیں الحمدللہ. یہ بات علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کسی کا خاصہ نہیں, اہل بیت ہمارے ہیں. میں نے اپنے ممبروں پر سینکڑوں جمعے پڑھائے, ان کی عظمت اور رفت نہ ختم ہونے والی ہے. مدعا یہ نہیں ہے, دلائل جو ہے وہ مانے, تسلیم کریں. اللہ نے ابو بکر صدیق کو افضلیت دی ہے اور حضرت علی نے مانا ہے. ذکر کیا حضرت نے کہ ایک سوال کا جواب دیں اہل بیت کے متعلق, کیا امام حسین اور امام حسن انت منی آخر ہی, اس کا جواب دیں. ایک طرق بیان کر دیا. ایک حدیث آئی, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جنت کے جوانوں کا سردار ہے, یہی کہا. حدیث صحیح ہے, میں مانتا ہوں الحمدللہ. سیدہ شباب اہل الجنہ, ہم ممبروں پر پڑھتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ, عمر جو ہیں سیدہ کہول اہل الجنہ, جنت کے بزرگوں کے سردار. یہ نہیں کہا. جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا, یعنی یہاں بوڑھے ہیں تو وہاں جا کے اللہ جوان, لیکن اس کیفیت میں کہا, یہ کوئی جواب نہیں ہے. جنت ہم بھی کہہ رہے ہیں ابھی جو بوڑھے ہیں, ان بوڑھوں ان بزرگوں کے جو سردار ہوں گے وہاں جوان بن کے ہوں, اس میں کیا ہے, وہاں جوان بن کے ہم سب ہوں گے. تو جناب نہیں, میں تشریح نہیں کر رہا, یہ تشریح فتح الباری میں ابن حجر نے کی, یہ تشریح دیگر نے کی. آپ پروگرام اینڈ کر رہے ہیں, چونکہ آپ اینڈ کرتے ہیں, ان کے بعد مجھے بھی دیں گے آپ. نہیں, آپ پہلے اسٹارٹ آپ سے بتانا اینڈ میں یہ عرض کر رہا ہوں کیونکہ اچھا جواب ضروری ہوگا تو میں دوں گا. باقی علامہ دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ فضیلتیں مانتے بھی جا رہے ہیں, پھر اس کا انکار بھی کیے جا رہے ہیں. نہ یہ قرآن کو جو میزان میں نے رکھا قرار دیا, آیتیں پڑھی, ان کا کسی کا انہوں نے جواب نہیں دیا. وہ پھر حدیث پر انہوں نے نہج البلاغہ کا حوالہ دیا. وہ حدیث جو ہے نا اس کی سند پڑھی ہے, نہ اس پہ محدث کا کوئی حکم ہے. ہمارے پاس یہ ہے کہ ہمارے پاس اگر حدیث موجود ہے, بات یہ ہے کہ ہمارا اجماع عقیدہ کیا ہے. آپ اپنے لیے تو اجماع کے قائل ہیں, ہمارے عقیدے میں جو اجماع ہے یہ, اس میں پھر نہج البلاغہ کی بات کر رہے ہیں تو اس میں خطبہ شکشکیہ بھی ہے, پھر آپ اس کو کیوں نہیں مانتے؟ بات یہی ہے نا. بات در حقیقت یہ ہے کہ یہ جو بھی آپ نے احادیث پڑھی ہیں کہ مولا علی نے ان کو افضل کہا ہے, بات یہ ہے کہ بھائی عمل کہاں ہے؟
جب قرآن ایک چیز کا معیار قرار دے رہا ہے، بس آخری یہ جملے میں کہوں گا کہ کبھی بھی مولا علی قرآن کی مخالفت میں بات نہیں کر سکتے، نہ رسول اللہ کبھی قرآن کی مخالفت میں بات کر سکتے ہیں. یہ ان فضیلتوں کو کچھ نہیں سمجھتے کہ امام حسن حسین جو ہیں امیر المومنین نفس رسول ہیں، رسول اللہ سے ہیں. وہ پھر انہوں نے کہا کہ صحابہ کے لیے بھی کہا ہے. بات یہ ہے کہ کیا صحابہ کو پھر اللہ کے رسول مبائلے میں بھی ساتھ لے گئے تھے؟ کیا ان کے لیے بھی پھر آیت تطہیر تھی؟ اللہ رب العالمین نے ان کے ارادے میں بھی رکھا تھا کہ اللہ نے ان سے رجس و ناپاکی کو دور کر رکھا ہے، بلکہ یہ خاص مخصوص ہے. یہ اتنا بڑا عہدہ اللہ رب العزت نے امام حسن حسین کو دیا ہے، امیر المومنین کو دیا ہے، اور اپنا قرآن پورا. یہ آیتیں میں نے آپ کو پڑھ کر کے سنائی. اللہ سوال کر رہا ہے، بتاؤ کہ هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. تو آج بھی آیت موجود ہے کہ ہر زمانے میں ایک امام عادل ہے جو صراط مستقیم پر ہے، جو صراط مستقیم پر ہے اور جسے صراط مستقیم پر بلایا جائے وہ کبھی بھی دونوں برابر نہیں ہو سکتے. یہ اللہ آپ سے سوال کر رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں لوگ اگر راضی ہو جائیں، پھر ایسے تو یزید خلیفہ بنا ہے، تو اب ان سے پوچھیں یزید افضل ہے امام حسین افضل ہے؟ حدیث ثقلین کا انہوں نے پھر بھی جواب نہیں دیا. اب جواب نہیں دیا کیونکہ آخری ٹرن ہے میرا. تو بھائی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں نہیں آپ دیجیے گا جواب. آپ تو کہہ رہے ہیں نا ایک اور پوڈ کاسٹ رکھیں گے، میں کہتا ہوں 100 رکھ لیں. ابھی تو میں نے آیتیں کہاں پڑھی ہیں، ابھی تو پورا ایک انبار باقی پیچھے پڑا ہوا ہے. بھائی بات یہ ہے کہ آخری بات کریں، آپ کا پروگرام ختم ہو رہا ہے. میں نے آپ کے سامنے جو ہے نا وہ ساری آیات نہیں آخری بات یہ کہ حدیث ثقلین کی بات کی. میں ترکت فیکم ثقلین کتاب اللہ واہل بیت اطرتی ترکت فیکم خلیفتین. میں تمہارے درمیان 2 خلیفہ چھوڑے جا رہا ہوں. اگر تم چاہتے ہو گمراہ نہ ہو تو ان سے تمسک رکھنا. میں محمد ضمانت دیتا ہوں اگر ان سے تمسک رکھو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے. یہ قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن ان کے ساتھ ہے. یہاں تک کہ حوض کوثر پر آ جائیں. کس سے کہہ رہے تھے؟ صحابہ کو یا ہمیں؟ اس وقت ہم موجود تھے، ان کے تھرو سارا سلسلہ چلتا آ رہا ہے نا. کوئی بات میسج آ رہا ہے نا. تو جو گمراہی سے بچائے اور جس کا گمراہی میں جانے کا اندیشہ ہو، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. کسی صورت بھی یہ دونوں لوگ برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ رسول اللہ نے انہیں کہا ہے کہ تمہاری اگر نجات ہے، تم اگر چاہتے ہو کہ گمراہی سے بچے رہو، تو میں تمہارے درمیان قرآن اور اپنے اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں. تو یہاں سے یہ بات اب رسول اللہ کا یہ فیصلہ ہے، اور اللہ کہتا ہے اور جو صراط مستقیم پر ہے اور جو گمراہ ہے یہ دونوں برابر نہیں ہیں. افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی من یمشی سویا علی صراط مستقیم. نیکسٹ اس کو کر لیں، میں اپنی بات پوری کروں. بات یہ ہے کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن مع علی و علی مع القرآن. قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. تو جب جس کے ساتھ قرآن ہے اور قرآن اس کے ساتھ ہے، دونوں ہم پلہ ہیں. جو قرآن کا ہم پلہ ہو اس سے کوئی غیر افضل کیسے ہو سکتا ہے؟ اول بات یہ، اگر ایسا تھا تو پھر سارے علوم قرآن حضرت ابوبکر کے پاس ہونے چاہیے تھے، جنت کی سرداری ان کے پاس ہونی چاہیے تھی. بات یہ ہے کہ آپ کا وقت بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے. جو میزان قرآن ہے اس سے ہٹ کر آپ بات کریں گے تو در حقیقت یہ قرآن پر بھی بہتان ہوگا، اللہ پر بھی بہتان ہوگا، اللہ کے رسول کی وصیت کا انکار ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت میں ساری باتیں ابھی یاد آ رہی ہیں، کر کے چھوڑیں گے. عمل کے لحاظ ایک مختصر بات کی، عمل کے لحاظ سے بات کی ہے کہ عمل میں کوئی کم تھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر کوئی کم تھے، دیگر صحابہ کوئی کم تھے؟ سوال جواب نہیں سنیں. عمل میں بھی الحمدللہ اتم تھے. صاحب کی عظمت اپنی جگہ پر ہے، رفت اپنی جگہ پر ہے، کوئی 2 معنی نہیں ہے. ان کے ساتھ قرآن کریم ان کے ساتھ نہیں تھا، ایسی بات نہیں ہے. وہ بھی قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا. ضعیف حدیث پڑھ کے اپنا مدعا پیش کرے، اچھی بات ہے، لیکن ہم قرآن ان کے ساتھ بھی تھا. اور صحابہ قرآن کو چھوڑ کے کر ہی کچھ نہیں سکتے. صحابہ قرآن کے بغیر زندگی گزار ہی نہیں سکتے. جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ عظیم لوگ ہیں، اولئک هم المفلحون، اولئک هم المؤمنون، اولئک، جس کے بارے میں دیگر کہا اللہ نے. تو ان کا مطلب ان کا مقابلہ صحابہ سارے عظیم ہیں. حضرت شکوک و شبہات پیدا نہ کریں. جن کو علی نے مانا وہ کون تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. جن کے پیچھے حضرت علی نے نمازیں پڑھی وہ کون تھے؟ ابو بکر صدیق. حضرت مانے یا نہ مانے، جب ہمارا امام جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کر چکے ہیں، آپ خاموش ہیں نا. پھر جب جس کو انہوں نے مانا تو پھر ہمیں اس پہ ہونا چاہیے. اور یہ ساری غلط حدیثیں قرآن کی مخالفت میں پڑھنا. میں کہہ چکا کہ مولا علی قرآن کے مخالف سننے والے بھی اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں حضرت یہ سمجھ چکے ہیں. مفتی صاحب حق بیان کر رہے ہیں. نہیں اس کے باوجود قرآن کی مخالفت کیونکہ مفتی صاحب عالم نہیں، قرآن کی مخالفت نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. الحمدللہ آپ تو کہہ رہے ہیں صحابہ بھی قرآن کی مخالفت کرتے ہیں. میں کہہ رہا تھا اینڈ بہتر ہو، آپ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ بھی نعوذ باللہ. ایسا نہ کریں. میں دیگر والا نہیں ہوتا، نہیں ایسا نہ کریں، یہ غلط بات ہے. آپ نے لگا دیا میں قرآن کے خلاف میری بات سنیے گا. پروگرام کو ہم ختم کرتے ہیں. ماشاءاللہ دونوں نے بڑے اچھے دلائل دیے ہیں. عوام فیصلہ کرے گی، ریسرچ کرے گی، آپ دونوں کے دلائل دیکھیے جو قرآن و سنت سے کے قریب ہوں گے انشاءاللہ اس پہ عمل کریں گے. آگے ہم انشاءاللہ آپ دونوں کی کیونکہ اگلی نیشنل پہ آپ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں تو انشاءاللہ ہم فیوچر میں رکھیں گے، پبلک کو بھی سمجھ میں آئے گا. تو میں بہت شکر گزار ہوں
مکتبہ اہل حدیث سے تعلق رکھنے والے مفتی محمد رفیق سلفی صاحب کا بہت خوبصورت اور علمی انداز میں گفتگو کی اور بڑا اچھا لگا. اور میں دوسرے جو ہمارے مہمان ہیں قبلہ علامہ حافظ سجاد علی زہرائی صاحب, انہوں نے بھی ماشاءاللہ بڑے اچھے دلائل دیے